السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست سید عامر جہان شیرازی۔ آج میرے ساتھ موجود ہے بڈرام کے جانی پہچانی شخصیت، اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہے بڈگرام کے ملگری لکوالان کے صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پختو ادبی تنظیم بڈگرام ادبی ملگری اس کے جنرل سیکرٹری ہے، اور سابق جنرل سیکرٹری عباسین پختو اکیڈمی ہزارہ، اور پختو ادبیات میں گولڈ میڈلسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہ ماہر تعلیم بھی ہے، ایز اے ایجوکیشنسٹ وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت سے وابستہ بھی ہے، سیر و سیاحت کے بہت زیادہ شوقین ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے جناب گلفام صابر صاحب وہ میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ ان سے آج ہم مختلف موضوعات تو بہت زیادہ ہے، شعر و ادب بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اس طرح بہت سارے ایشوز ہے، ٹاپکس ہے، لیکن ہم آج بات کریں گے صرف سیر و سیاحت کے حوالے سے۔ تو سر جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا سر، پہلا سوال آپ سے میں کچھ سوالات پوچھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ٹورزم، سیر و سیاحت کیا ہے؟ شیرازی صاحب پتہ نہیں عالموں نے کتابوں میں کیا تعریفیں اس کی لکھی ہوں گی، لیکن میری نظر میں تو ٹورزم یا سیاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ بس اللہ کی اس بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو دیکھا جائے۔ بس اس کے دیکھنے کو میں کم از کم اس کو سیاحت کہتا ہوں، کہ انسان اپنی آنکھیں کھول لے اور اپنے ارد گرد یہ اللہ کے تخلیق کردہ جو مناظر ہیں ان سے عبرت بھی لے لے اور ان سے لطف بھی لے لے۔ باقی علمی ڈیفینیشن کیا ہے سیاحت کی، ٹورزم، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک علمی سی بات ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے عام لوگوں کا جو مطلب وہ شوق ہے اس سے بات علمی رخ پر چلی جائے گی، تو میرا خیال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کی دنیا کو دیکھنا جو ہے وہ ٹورزم ہے، سیاحت ہے۔ اچھا، نیکسٹ سوال ہے کہ آپ تو ٹورزم میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں، مختلف مقامات پہ آپ گئے بھی ہیں، اور آپ میرے جو ہمارے وائس آف بڈرام کے سیلانی گروپ ہے اس کے ممبر بھی ہے، اور ہم دونوں اور ہمارے ساتھی جو ہے شفیع صاحب ہے، اور اس طرح اور باقی دوست ہیں، مختلف جو بڈرام کے سیاحتی مقامات ہیں اس کی طرف ہم گئے ہیں، چیل ہو گیا، وادی چوڑ ہو گیا، اس طرح بلیجا میدان ہے۔ تو ٹورزم جو ہے، سیر و سیاحت میں آپ کافی دلچسپی لے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں اس طرف آئے؟ کیونکہ آپ تو بیسیکلی آپ تو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ادب سے ہٹ کے آپ ٹورزم کی طرف کیوں آئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ سیر و سیاحت دو حوالوں سے جو ہے نا میرے لیے بہت اہم ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی یہ خوبصورت دنیا دیکھنے کا بھی شوق ہے، یہ اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ آپ ہر زاویے پر، ہر موڑ پر رک کر، کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو ایک منظر ہر مختلف زاویے سے مختلف نظر آئے گا۔ ایک تو اس کے لطف کا پہلو ہے، مطلب ہم وہ شوق نظر کی خاطر سیاحت کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک عبرت رکھی ہے، ایک سبق رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فطرت کو سمجھے بغیر ہم اللہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ وہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے، شاید اللہ کرے کہ یاد آ جائے، کہ دل انسان اگر شائستہ اسرار ہو جائے، دل انسان اگر شائستہ اسرار ہو جائے، لب خاموش فطرت ہی لب گفتار ہو جائے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ انسان کا دل اگر اللہ کے سربستہ رازوں کو سمجھنے کا شائستہ ہو، اس کے لائق ہو، تو یہ خاموش فطرت بھی کچھ بولتی ہے. لب خاموش فطرت ہی لب گفتار ہو جائے، تو یہ فطرت کی جو خاموش زبان ہے یہ بھی بولنے لگتی ہے. اس سے مطلب ہم صوفیہ کو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جو علماء کو پڑھتے ہیں، جو اللہ کی کائنات پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ کتابوں سے کم استفادہ کرتے ہیں. آپ کتاب کو کیوں پڑھتے ہیں؟ فطرت ایک کھلی کتاب ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جی، بجائے اس کے آپ خدا کے بنائے ہوئے اتنے خوبصورت نظاروں کو چھوڑ کر، یہ وادیوں کو چھوڑ کر، پھولوں کو، کلیوں کو چھوڑ کر، سبزے کو چھوڑ کر، گلیشیئر کو، بارشوں کو، بادلوں کو چھوڑ کر آپ جاتے ہیں کتاب میں، الفاظ میں خدا کو تلاش کرتے ہیں. میں نے جتنے بھی کم از کم خدا شناس لوگوں کو پڑھا ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتاب سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ خدا کیا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ فطرت کو پڑھو. جب آپ فطرت کی تہ در تہ حکمتوں کو سمجھنے لگ جائیں گے، اس متنوع فطرت کو جب آپ سمجھنے لگ جائیں گے، تو آپ پر خدا خود بخود واضح ہو جائے گا. آپ کا دل کہہ اٹھے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو جیسا کہ اپنی گفتگو میں ابتدا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے دو حوالوں سے سیر و سیاحت بہت پسند ہے. ایک تو یہ کہ مجھے شوق ہے کہ میں نئی چیزیں دیکھوں، نئے علاقے دیکھوں، نئے نظارے دیکھوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی اس کم فہم کے مطابق کم از کم یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ اللہ پاک نے کیسے بنائی ہے. اس پہلو سے بھی میں دیکھتا ہوں، تو پیدل ہو، گاڑی میں جانا ہو، دن کو جانا ہو، رات کو جانا ہو، بس کوشش کرتا ہوں کہ دیکھ لوں. یہ ایک اور یہ سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جس طرح ابھی ہم کسی ایک اسپاٹ پہ جاتے ہیں تو یہ سارے مناظر جو ہے یہ اللہ کے بنائی ہوئی، یہ سارے بندے کے انسان کے سامنے بالکل آ جاتے ہیں. یہی پھول کلیاں، یہ ندی نالے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح نظام ہے. نیچے یہ شہر جو ہے، یہ دھواں اور یہ شور و غر اور ان سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، اوپر بالکل خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور عجیب سی ایک دنیا نظر آ جاتی ہے. ابھی میں نے کہا نا جی کہ دیکھیے، شہر میں آپ کو صنعت مل سکتی ہے، انسان کے ہاتھ کی کاریگری مل سکتی ہے، سائنس دیکھنے کو مل سکتی ہے، عجیب و غریب نت نئی ایجادات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. لیکن جس کو آپ بالکل انٹچ نیچر کہتے ہیں، جس کو انسان نے بھی چھوا نہ ہو، جس میں انسان نے ابھی تک تخریب نہ کی ہو، وہ فطرت، وہ نیچر آپ کو ایسے علاقوں میں مل سکتی ہے جہاں انسان نے کم از کم تخریب نہ کی ہو، وہ انسان کے دست برد سے ابھی بچی ہو، وہ نیچر دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. تو وہ آپ شہروں میں نہیں دیکھ سکتے. ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں یار لوگ سیر کے لیے شہروں کی طرف جاتے ہیں، آپ پہاڑوں کی طرف نکلتے ہیں. تو شہر میں کیا ہوگا؟ نئی نئی بلڈنگیں دیکھ لیں گے تو انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں، آرٹیفیشل روڈیں، آرٹیفیشل چیزیں، مطلب سڑکیں ہیں، بلڈنگز ہیں، گاڑیاں ہیں، پارکس ہوں گے. تو مجھے ڈاکٹر وزیر آغا کا ایک انشائیہ یاد آ جاتا ہے نا، بہت بڑے مشہور انشائیہ نگار ہیں اردو کے، ڈاکٹر وزیر آغا. انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، اس کا عنوان ہے بے ترتیبی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے آفس پہنچتا تھا تو میرے آفس پہنچنے سے پہلے جو آفس بوائے تھا یا جو بھی تھا، ملازم تھا دفتر میں،
وہ میرے پہنچنے سے پہلے آفس کو بہت صاف ستھرا مطلب کر دیتا تھا، اس کی صفائی کر کے ہر چیز بڑے قرینے سے سلیقے سے رکھ دیتا تھا. میں صبح جب آفس میں پہنچتا تو بجائے کام کرنے کی میرا جی چاہتا کہ میں خود بھی کرسی پر اس سجاوٹ کا حصہ بن جاؤں اور بیٹھ جاؤں اس کرسی پر، کوئی کام نہ کروں. کیونکہ ملازم نے اس آفس میں اتنی جان ماری ہوتی ہے، اتنی اس نے صفائی کی ہوتی ہے، اتنا مطلب اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. تو ایک دن میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک چیز تو بے ترتیبی سے ذرا ٹیبل پہ رہنے دیں تاکہ میں کام تو کروں. آپ ہر چیز اتنی بنا سجا کر اور سلیقے قرینے سے رکھ لیتے ہیں کہ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو وہ ملازم جو ہے وہ میری طرف دیکھ لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، ہنس لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس سے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ وہ اپنے دل میں شاید یہی کہتا ہے کہ یہ میرا جو افسر ہے تو بڑا افسر، تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن آدمی کچھ پھوہڑ سا ہے، مطلب صفائی پسند نہیں ہے. میں دل میں سوچتا تھا کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ تم نے پارکس دیکھے ہیں، تم نے وہ بپری فطرت کہاں دیکھی ہے؟ پارکس دیکھے ہیں، پھولوں کی قطاریں دیکھی ہیں، پانی کے تالاب دیکھے ہیں، سیدھی سڑکیں دیکھی ہیں، ایک روش پر درخت دیکھے ہیں. او خدا کے بندے، تم نے وہ بفرے جنگل کہاں دیکھے ہیں؟ وہ جو بے ترتیب سے تم نے وہ بے ترتیب دریا کہاں دیکھے جو قدرتی طور پر اپنا راستہ بناتے چلے جاتے ہیں، جس میں پانی ٹھاٹے مارتا ہوا جاتا ہے؟ وہ آبشاریں کہاں دیکھی ہیں جو ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے آ کر لگتی ہیں؟ ان کا شور کہاں سنا ہے؟ تم نے وہ نظارے کہاں دیکھے ہیں جو دست قدرت نے ایسے بنائے ہیں کہ ایک ایک زاویے پہ نثار ہونے کو جی چاہتا ہے؟ تم نے بس یہ دفتر دیکھا ہے، کہیں شہر کا کوئی پارک دیکھا ہے. تم فطرت کو کیا جانو اور کیا سمجھو؟ بالکل. ہاں سر، اگلا کوشچن ہے کہ پاکستان میں سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کیسے، مطلب یہاں پہ کیا کشش ہے؟ جو لوگ سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا کشش ہونا چاہیے؟ یار ایک بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت متنوع ملک ہے. متنوع ملک سے مطلب یہ کہ رنگا رنگ ملک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان عرضی طور پر، یعنی آسان زبان میں زمینی طور پر جو جغرافیائی خد و خال اللہ پاک نے پاکستان کو دیے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے. اس کے باوجود بھی مطلب کوئی 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پاکستان کا رقبہ ہے، لیکن اتنے چھوٹے ملک میں بھی صحرا موجود ہیں. دنیا کا خوبصورت نہری نظام، میدانی علاقے، دریائے سندھ کی وادی، انڈس بیسن پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کے پاس بلوچستان کا سطح مرتفع ہے، پوٹوہار کا سطح مرتفع ہے. پاکستان کے پاس شمالی علاقہ جات کی صورت میں اور خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں ان کی صورت میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی علاقے اور بلند ترین پہاڑی چوٹیاں، جن میں K2 دوسرے نمبر پر ہے پوری دنیا میں. نانگا پربت ہے جس کو مطلب دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ کہا جاتا ہے سر کرنے کے حوالے سے، وہ پاکستان میں ہے. اس کے علاوہ درجنوں چوٹیاں جن کے نام میرا خیال ہے عام لوگوں کو بھی آتے ہیں: ترچ میر، راکا پوشی، گیشر بروم فرسٹ، گیشر بروم سیکنڈ، گیشر بروم تھرڈ. اس کے علاوہ ایسی پہاڑی چوٹیاں ہیں جن کی بلندیاں 8000 میٹر سے اوپر ہیں. ایک اور مزے کی اور ایک علمی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں
کہ دنیا میں سب سے زیادہ برف دریائے سندھ کے منبع پر موجود ہے. سب سے زیادہ برف، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ برف جو ہے وہ نارتھ پول میں ہے، ساؤتھ پول میں ہے، لیکن وہ غیر آباد علاقے ہیں. ان کو آپ گرم علاقے نہیں کہہ سکتے. گرم علاقوں میں سب سے بڑے گلیشیئرز جو ہیں، سب سے بڑے گلیشیئرز جہاں جہاں انسان آباد ہیں آس پاس، وہ دریائے سندھ کے منبع پر ہیں، جن کو جو گلیشیئر ہیں ان کو سیاچن گلیشیئر کہتے ہیں، بیافو گلیشیئر کہتے ہیں، ایک نام اور ہے. 4-5 ایک مطالعہ میں نے کیا تھا گوگل پہ کہیں کہ دنیا کے 7 بڑے گلیشیئرز میں سے، دنیا کے، میں سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ گرم علاقوں میں دنیا میں ابتدائی جو 7 بڑے گلیشیئر ہیں ان میں سے 5 جو ہیں وہ دریائے سندھ کے منبع میں واقع ہیں. تو یہ ٹورزم کے حوالے سے کشش نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ کشمیر کو دیکھیں، وادی نیلم کو دیکھیں، وادی کاغان کو دیکھیں، ہزارہ ڈویژن کی بات کر رہا ہوں جس سے ہمارا تعلق ہے. پھر آپ کوہستان کی مختلف وادیاں ہیں، وادی آلائی ہے، بٹاگرام ہے، ہزارہ ڈویژن کے ساتھ ہے مالاکنڈ ڈویژن. مالاکنڈ ڈویژن میں مشہور زمانہ مشرق کا سوئٹزرلینڈ وادی سوات ہے. اس کے علاوہ آج کل ایک اور وادی، یہ ابھی تو نہیں بنی، ابتدا سے موجود تھی، لیکن شاید آپ ٹورزم کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ نظر سے کہ وہ بھی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی، وادی کمراٹ. وادی سوات کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بنیادی طور پر یہ دیر ہے، ضلع دیر کا حصہ ہے. اس کو وادی دیر کہنا چاہیے میرا خیال ہے، تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ کمراٹ کہاں ہے. آسان لفظوں میں لوگوں کی معلومات کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وادی کمراٹ دراصل وادی دیر ہے. دیر کا جو بالائی حصہ ہے اس کو وادی کمراٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ چترال ہے. تو چترال جو پاکستان میں، وہ تو 355 کلومیٹر ایک طویل ضلع ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے. اس میں سیاحوں کے لیے کتنی کشش موجود ہے. مطلب یہ پاکستان بہت متنوع ہے. ایک چترال میں ترچمیر جیسی، نوشاد جیسی پہاڑی چوٹی وہاں پر موجود ہے، جن کی بلندیاں 7-7.5 ہزار میٹر سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ابھی جو اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں، سابقہ فاٹا، ان میں جو اضلاع ہیں، مطلب وادی تیرا آپ نے کبھی سنا ہوگا، یہ ضلع خیبر میں ہے. اور اکزئی ایجنسی کی سرسبز شادابی، وہ بھی ابھی دریافت نہیں ہوئی ہے. سیاحت کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، اور جہاں پہ سہولتیں نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ سابقہ فاٹا میں جو سب سے خوبصورت ضلع ہے وہ ہے ضلع کرم، کوہ سفید کے دامن میں واقع. یہ ضلع سب سے خوبصورت ضلع ہے. باڑا چنار اس کا اہم مقام ہے. اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان. تو پاکستان کی بات ہم کر رہے تھے، میں ذرا زیادہ خیبر پختونخوا کی تفصیل میں گیا. اچھا سر، اگر ہم خیبر پختونخوا میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو صنعت کا درجہ دیں تو اس سے جو ہے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے دیکھیے فائدہ یہ ہوگا شیرازی صاحب، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہر ملک، ہر علاقے کی اپنی ایک معیشت ہوتی ہے. اس معیشت پر اس علاقے کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم عرب ممالک لیتے ہیں، ان کے پاس معیشت میں جو بنیادی چیز ہے وہ پیٹرولیم ہے، تیل، سادہ زبان میں تیل ہے. وہ تیل بیچتے ہیں،
اس سے مطلب زر مبادلہ کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور اپنے ملک میں عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تیل ہے۔ تیل کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحرا ہیں، دنیا کے سب سے بڑے صحرا عرب ممالک میں واقع ہیں۔ صحرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہزاروں کلومیٹر میں ایک پودا، ایک درخت آپ کو کہیں ایک ہری پتی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ایک قدرتی وسیلے سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اب عرب ممالک میں تقریباً غربت نہیں ہے۔ یہ کریڈٹ آپ ان کی قیادت کو دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک قدرتی وسیلے سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اپنے ملکوں کو خوشحال بنایا۔ ان کی معیشت جو مضبوط ہے وہ تیل کی وجہ سے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف، اس کے بعد خیبر پختونخوا کی طرف آئیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو بنیادی چیز معیشت کے حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بنیادی چیز کیا ہے، تو وہ زراعت نظر آتی ہے۔ مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، پاکستان کی معیشت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کے پاس وادی سندھ کی صورت میں ایک بہت بڑا میدان، پنجاب سے لے کر بحیرہ عرب تک پڑا ہوا بہت بڑا میدان ہے، جس میں بہت بڑا بہترین نہری نظام ہے، اور پاکستان کی 65 سے 70% آبادی کا جو انحصار ہے وہ اس کھلے ڈھلے میدان میں زراعت کے ساتھ ہے۔ یہ ایک اجتماعی نظر کی بات میں کر رہا ہوں معیشت کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں، اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے صوبے میں زراعت بنیادی شعبہ نہیں ہے معیشت کا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا میدانی علاقہ نہیں ہے۔ لے دے کہ ہمارے پاس ایک وادی پشاور ہے، اور ہزارہ میں ہمارے پاس ہری پور میں ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈی آئی خان کی طرف جو میدانی علاقے ہیں، وہ ان میں ابھی نہریں نہیں ہیں۔ چشمہ رائٹ بینک کینال کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ 40 سالوں سے ہم سن رہے ہیں، ابھی تک وہ بنا نہیں ہے، جس سے جنوبی پختونخوا کے علاقے سیراب ہو سکتے ہیں۔ مطلب ان میں بنو اور ڈی آئی خان کے اضلاع، ٹانک کے اضلاع، وہ سب سے بڑا میدان ہے، یا وادی پشاور بڑا میدان ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن وہ بھی بہت بڑا میدان ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ تو باوجود ہمارے صوبے میں زراعت جو ہے وہ بنیاد، اور وادی سرن میں، ہاں وادی سرن میں دریائے سرن کے آس پاس چھوٹی موٹی میدانی زمینیں موجود ہیں۔ اسی طرح وادی سوات میں دریائے سوات کے آس پاس چھوٹا موٹا میدانی علاقہ موجود ہے، نہیں ہے ہمارے پاس میدانی علاقے نہیں ہیں، صرف وادی پشاور ہے جو کہ ایک کھلا میدان ہے، لیکن وہ پنجاب اور سندھ کی وادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح سر آپ نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے زیادہ ہے، اگر اس کو صنعت کا درجہ دیا جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب پورا ہزارہ ڈویژن پہاڑی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، پورا مالاکنڈ ڈویژن پہاڑی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، پورا جو سابقہ فاٹا ہے، جو کہ فاٹا نہیں ہے خوش قسمتی سے، جس میں ایف سی آر جیسا کالا قانون اب یہ بھی ختم ہوا، اور اب وہاں پر خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اب لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ سابقہ فاٹا میں خیبر ضلع، کرم، اورکزئی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ سبھی علاقے سیاحت کے حوالے سے بہت کشش رکھتے ہیں۔ تو اوورآل اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں سیاحت کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کو خیبر پختونخوا میں سیاحت کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا تو زراعت سے کہیں زیادہ فائدہ اس صوبے کو جو ہے سیاحت میں مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی چیز ہم صنعت کا مطالبہ کیوں کریں، اس کا مطلب کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ میری نظر میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں
صنعت کا درجہ دینے کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار از خود اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، یہاں پہ سہولتیں دے. یہ جو علاقے ہیں، خوبصورت علاقے ہیں، ان کو آپس میں زمینی طور پر مربوط کرے، سڑکیں بنائے، مواصلات کا نظام بہتر کرے. جو ہوٹلز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جائے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے. اس سے میری مراد یہ ہے. تو ہم زراعت سے کہیں زیادہ ٹورزم میں کما سکتے ہیں، کیونکہ وادی چترال، وادی کمراٹ، وادی سوات اور وادی ناران کی شکل میں، کاغان کی شکل میں ہمارے پاس 4 بڑی وادیاں ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں ہیں. لیکن کیا صرف یہ 4 ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، لوگوں نے کوہستان ضلع کا صرف نام سنا ہے، بلکہ ہمارے اکثر دوست یہاں سے جاتے ہیں نا کوہستان، تو کہتے ہیں یار کوہستان میں کیا ہے؟ نیچے دریا ہے، اوپر پہاڑ ہے، بہت تنگ علاقہ ہے. میں دل میں ہنس لیتا ہوں، بظاہر تو ہنس نہیں سکتا کیونکہ یار لوگ بہت جانتے ہیں، میں تو بہت کم جانتا ہوں. بہرحال مجھے اس کا کوئی ذوم نہیں ہے. لیکن سابقہ کوہستان جو اب کے 2-3 اضلاع میں تقسیم ہو چکا ہے، یہ خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا ضلع تھا رقبے کے لحاظ سے. تو آپ دریا سندھ کے کنارے کھڑے ہو کر پہاڑوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں میں نے کوہستان دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دریا سندھ کے کنارے کھڑا ہو جائے، وہ نیچے تھاکوٹ میں اور کہہ دے کہ سارا بڑا گرام یہی ہے، یا میں نے الائی دیکھ لیا. اس طرح تو پاسبل نہیں. ایسا نہیں ہے. دریا سندھ میرا خیال ہے 155 کلومیٹر تک ضلع کوہستان میں بہا ہے، اور ضلع کوہستان میں چھوٹے بڑے 16-17 دریا سندھ میں گرتے ہیں. چھوٹے بڑے دریائے دوبیر، دریائے کندیا، دریائے پالس، ایک اور ہے دریائے، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، جو بابو سر ٹاپ سے شروع ہو کے مطلب داسو کے قریب وہ دریا سندھ میں گرتا ہے. 4 تو بڑے بڑے دریا کوہستان کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے آ کر دریا سندھ میں گرتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے خڑ ہیں وہ تو انگنت ہیں. اور پھر یہ جو معاون دریاؤں کے ساتھ ملے ہوئے دریا ہیں اندر کوہستان میں کی وادیوں میں جا کر، جس طرح وادی کندیا ہے، وہ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر دریائے کندیا کے منبع تک کوئی 100-150 کلومیٹر کی لمبی وادی ہے. ایک دن میں ارتھ پہ دیکھ رہا تھا، وہ نیٹ پہ، تو میں نے گنی تو نہیں تھی لیکن میرا اندازہ ہے کہ 50-60 جھیلیں وادی کندیا میں واقع ہیں، اور شیرازی صاحب ایک بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہے. ایک ابھی آپ دیکھ لیں. ارتھ کوئی وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. نیٹ کی سہولت سب کے پاس ہے، دیکھ لیں. 50-60 جھیلیں اور ایک بھی ابھی دریافت نہیں ہوئی ہے. ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے نا، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. اچھا سر، دوسرا کویسچن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹورزم کے حوالے سے کیا کچھ پایا جاتا ہے؟ یہی تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا. اچھا ہاں، یہ میں ذرا اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ 50-60 جھیلیں ہیں اور یاروں کی نظریں صرف جھیل سیف الملوک پر لگی ہوئی ہیں. اب ایک اور جھیل جو ہے اس پر مشق ستم ہو رہی ہے، کٹورا لیک اس کو کہتے ہیں، وادی کمراٹ میں ہے. وہ لوگوں کو معلوم پڑ گئی ہے، اب لوگ وہاں جانا. اور ایک رتی گلی ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ ایسی جھیلیں ہیں جن تک لوگ پہنچ رہے ہیں یا جو معلوم ہو گئی ہیں. لیکن میں نے کوہستان میں جھیلوں کو خود سرچ کرنے کی کوشش کی تو کندیا میں کوئی 60 میں نے گنی نہیں تھی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اتنی 50-60 تک جھیلیں ہیں.
ان سے کہیں بڑی، ان سے کہیں خوبصورت، لیکن وہاں پر سہولت نہیں ہے، وہاں تک لوگ پہنچ نہیں سکتے. تو اگر حکومت اس کو انڈسٹری کا درجہ دے دے، خیبر پختونخوا میں، صرف کوہستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ وادی سوات میں دیکھیں، جو بالائی سوات ہے اس میں بھی بہت سے علاقے ہیں، بہت سی جھیلیں سوات میں بھی ایسے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں یا وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اسی طرح وادی کمراٹ میں بھی موجود ہیں، وادی چترال میں بھی موجود ہیں، جہاں تک سڑکیں نہیں ہیں، جہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. تو اگر یہ سب کچھ دریافت ہو جائے، یہاں تک سڑکیں پہنچ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاحت کو صنعت کا درجہ دیے بغیر ممکن نہیں ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پر سہولتیں ہوں، سڑکیں ہوں، تاکہ سیاحوں کو کسی بھی جگہ پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، رہنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ تب ہو سکتا ہے. اچھا، تو آپ نے تو جھیلوں کی بات کی، سر ہمارے ہاں بھی ایک ہے نا خاپیرو سکئی جھیل، وہ بھی خوبصورتی میں کافی خوبصورت ہے، اور وہاں تک اتنے لوگ نہیں پہنچے ابھی، تھوڑے بہت اس طرح ٹورسٹ گئے، ابھی جو ہے وہ میڈیا کی نظروں میں آئے ہوئے. تو خاپیرو سکئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت نزدیک ہے شیرازی صاحب. ہاں یہ ہے کہ چڑھائی بہت زیادہ ہے. دیکھیے صرف یہ خاپیرو سکئی نہیں ہے جو ابھی کوہستان اور ضلع بڈگرام کی تقریباً باؤنڈری پر ہے، بالکل باؤنڈری پر ہے. کوہستان اور ضلع بڈگرام کی باؤنڈری پر ہے اور بہت بلندی پر ہے. میرا خیال ہے کوئی 15,000 فٹ، 4,000 میٹر کی بات میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 12-13,000 فٹ کی بلندی پر ہو، کیونکہ یہاں پر جو سب سے بلند چوٹی ہے خاپیرو سکئی، اس کی بلندی 4,600 میٹر ہے. یہ جھیل اس سے ذرا نیچے ہے، تو اس کی بلندی کوئی 4,000 کر لیں، تو تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر یہ جھیل موجود ہے. اور بڈگرام سے آپ بڑی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر سرکار نے اس جھیل تک پہنچنے کے لیے کوئی سہولت مہیا کی ہوتی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا جو کوہستان کا جو ضلع ہے ابھی بنا ہے، کولے پالس. اپر پالس میں 4-5 جھیلیں موجود ہیں، وہ بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں. اللہ کا کرشمہ ہے گوگل ارتھ کہ جس پر چل کر ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں آج کل، ورنہ ہمیں کیا پتہ چل سکتا تھا کہ اپر پالس میں کیا ہے، اپر کندیا میں کیا ہے. اب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ سب کچھ ممکن بنا دیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ان علاقوں کو. حیرت ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ان حکومتی سطح پر بھی ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. یعنی سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اگر آپ پاکستان کے ساتھ اس کو رکھ لیں سوئٹزرلینڈ کو، تو میرا خیال دکھائی بھی نہ دے گا. لیکن وہاں پر انہوں نے سیاحت کے حوالے سے اپنی ہر ایک چیز کو مطلب پالش کیا ہوا ہے. ہر کونے کھدرے تک سڑک پہنچائی ہے، یہاں تک کہ ریل پہنچائی ہے. آپ دیکھ لیں، کبھی سرچ کر لیں اب یوٹیوب پہ، ریل پہنچائی ہے وہاں پہ. اوپر وہ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے برفانی پہاڑوں میں وہ جھولے سے نہیں ہوتے، بجلی کے جھولے سے جو چلتے ہیں، چیئر لفٹ، وہ بنائے ہوئے ہیں. اور سوئٹزرلینڈ سے کہیں خوبصورت علاقے ہمارے، وسیع علاقے ہمارے، وہ ان سہولتوں سے محروم ہیں. ہم 70 سالوں سے کیا کرتے چلے آ رہے ہیں. سر آپ تو سوئٹزرلینڈ کی بات کریں، وہ کافی دور ہے، وہ تو یورپ میں ہے. ہمارے نزدیک یہ کراچی بندرگاہ سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلامی ملک ہے مالدیپ. ان کا بھی سارا دار و مدار جو ہے وہ ٹورزم پہ ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں ایک اور اسلامی ملک ہے انڈونیشیا، اس کے بالی، اور یہ مختلف جو جگہ ہیں اس کے، وہ بھی سارے ٹورزم پہ ہیں. اور اسی طرح ایک اور جو ہے وہ فن لینڈ،
یہ کافی ممالک اس طرح کے وہ ان کا دارالمدار جو ہے سارا وہ ٹورزم پہ ہے، لیکن وہاں پہ سہولیات ہیں، سب کچھ ہے، روڈیں ہیں، رہائش کے لیے سہولیات ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پاکستان میں اور ادھر ناردرن ایریا میں اتنے سہولیات نہیں ہیں جتنے ان علاقوں میں. تو کیا کہیں گے؟ بنیادی بات یہی ہے نا کہ لوگوں نے اپنے وسائل کا فائدہ اٹھایا. جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اچھی شکل میں دنیا کو پیش کیا. ہمیں آج تک اپنی اچھی چیز کو اچھے طریقے سے پیش کرنا نہیں آیا. ملک کو 70 72 73 سال ہو گئے بنے ہوئے، لیکن ابھی تک ہماری ترجیحات واضح نہیں ہیں. ہم صنعتی ملک ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، ہم سیاحتی ملک ہیں، ہم کیا ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رونا جو ہے یہ بے جا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اللہ پاک نے معاشی طور پر کن چیزوں میں مجھے مضبوط پیدا کیا ہے، کس چیز کی فراوانی ہے میرے پاس جسے میں دنیا کے سامنے پیش کر سکوں. تو میں دور نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو ضلع بٹگرام کی مثال دے دوں گا، کیونکہ باقی چیزیں یا تو ہم نے کہیں پڑھی ہوئی ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھی ہیں یا کسی سے ہم نے سنا ہے، لیکن بٹگرام کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بٹگرام کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کہ اس میں خاپیرو سوکھے جیسی جھیل بھی ہے؟ بٹگرام کے لوگوں نے نہیں دیکھی. ہم باہر کے لوگوں کو کیا دعوت دیں جب بٹگرام کے لوگوں نے نہیں دیکھی ہے؟ وادی چوڑ ہو گیا. جاتا ہوں بٹگرام پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہم باہر کے لوگوں کو کیا دعوت دیں جب بٹگرام ہی کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت جھیل بٹگرام ہی میں واقع ہے. اس کے علاوہ بلیجا میدان وہ ایک قدرت اور فطرت کی ایک شاہکار نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ بہت زیادہ خوبصورت. یعنی کہ وہاں جا کر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے اس میدان کو بنایا ہوا، اور کتنی بلندی پر 9-10 ہزار فٹ کی بلندی پر تقریباً 2 کلومیٹر کا میدان تو ہوگا، اور 1.5 یا 8 کلومیٹر اس کی چوڑائی بھی ہوگی. اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے، یعنی خود یہ 2014-15 تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان پہاڑوں میں اتنا بڑا میدان موجود ہے. اور 2015 میں ہم گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، 4-5 دوست ہم وہاں گئے تھے. تو جب ہم راستے پر جا رہے تھے تو میں آپ کو کہتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جی بالکل، کہ یار میں نے گوگل ارتھ پہ کہیں اس جگہ کوئی میدان دیکھا ہے، محسوس کیا ہے میں نے، کیونکہ اس میں تو میدان کو اچھی طریقے سے دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن میرا شک تھا کہ یہیں کہیں کوئی ایک جگہ موجود ہے ہموار، اور بالآخر ہم وہاں پہنچے بھی. تو آپ دیکھیں 2020 میں بھی بٹگرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بلیجا میدان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہے. حالانکہ یہاں تک سی پیک بھی پہنچ جائے گی، موٹر وے پہنچ جائے گی، اور یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بلیجا میدان تک سڑک موجود نہیں ہے. سیاح جو ہے وہ نڈر ہو کر وہاں جا نہیں سکتا، اگر جائے تو وہاں پر سہولت نہیں ہے. اس کے علاوہ بٹگرام میں وادی چوڑ جیسا ایک چھپا خزانہ موجود ہے. وہ تو ایک پوری وادی ہے. اس میں میرا خیال ہے کوئی یہ وادی جو ہے آگے چل کر کوہستان میں بھی شامل ہے. اس کا جو اپر حصہ ہے وہ ضلع بٹگرام میں ہے. وہ بھی میرا خیال ہے 30-35 کلومیٹر تک تو ہو سکتا ہے وہ اپر حصہ جو ہے. جی تو اس میں کتنی خوبصورتی ہے. آپ اس ریاست کی بے حسی، سستی، غفلت، لاپرواہی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 2020 میں اس کا بندوبست ابھی تک نہیں ہوا ہے. کوہستان والے کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ہے، اور الائی کے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے.
اور سرکار جو ہے وہ 73 سال خاموشی سے بیٹھی رہی. ڈیولپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو ایک چھوٹے سے ضلع بٹگرام کی یہ حالت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا ضلع کسی زمانے میں کوہستان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا. دوسرا بڑا ضلع رہا ہے نا. تو وہ زمینی لحاظ سے دوسرا بڑا ضلع ہے نا. ضلع تھا, اب تو نہیں رہا. اس میں کیا کچھ ہوگا. لیکن کوہستان کے لوگ کتنی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے جنگلات, ان کے جو خوبصورت علاقے ہیں, ان کے باوجود, ان کے پانی کے وسائل کے باوجود ان کو اپنے علاقے سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اسی طرح سے اپر سوات, اپر کمراٹ ویلی, چترال, اسی طرح سے سابق فاٹک کے اضلاع. مطلب یہ کہ ریاست نے اور صوبائی حکومت نے کسی بھی سطح پر ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو صنعت کا درجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے. ایک عام روٹین کے مطابق بھی اس کو توجہ نہیں دی. تو اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹورزم کی بات ہم کریں تو ٹورزم کے حوالے سے اب بڈرام میں جو ہے وہ بھی رفتہ رفتہ اس کی طرف آ رہے ہیں. انیشیلی اگر ہم دیکھیں تو الائی میں جو ہے وہ مختلف ٹورزم سپاٹس جو ہے اس تک رسائی ممکن ہو گئی ہے. جس طرح گلے میدان کی شکل میں ہمیں ایک سپاٹ ملا ہے, اس طرح وادی چوڑ کے لیے بھی روڈ کا افتتاح ہو گیا ہے. اس طرح چیل غر تک بھی وہاں اس الائی سائڈ سے, اور اس طرح دوسرے مختلف سپاٹ ہے, شمشیر ویلی ہے, اور اس طرح بہت ساری جگہیں ہیں. لیکن ابھی وہ ایک انیشیل سٹیپ ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو بڈرام تحصیل میں چونکہ وہ بھی الائی سے خوبصورتی بے تک کم نہیں ہے, وہ بھی زیادہ خوبصورت ہے. ادھر بھی بہت سے سارے علاقے ہیں, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بلیجا میدان ہے, اسی طرح چیل غر ہے, یا مختلف سپاٹس ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو کوئی وہ چینج جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ٹورزم کے حوالے سے. تو آپ جو ہے, آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو الائی میں یہ انیشیل سٹیپ انہوں نے لیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور بڈرام میں جو نہیں ہے تو اس کو آپ کس کے خلاف مطلب ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ کس کی کمی ہے, کمزوری ہے؟ الائی میں تو بہت اچھا کام شروع ہو گیا ہے. اب اس کا اختتام کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, کیونکہ پاکستان میں حکومتوں کا کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن جو ظاہری طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وادی چوڑ تک اب کم از کم کچی سڑک پہنچ رہی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ چیل غر تک سڑک جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. شمشیر ویلی تو نہیں کہہ سکتے, شمشیر وادی الائی کا ایک حصہ ہے, شمشیر درہ, اس تک سڑک پہنچ رہی ہے. گلے میدان تک بھی سڑک پہنچ گئی ہے. وہاں پر سیاحوں کے لیے سہولت کے لیے کچھ چیزیں وہاں پر بنی ہیں, کیبنز بنے ہیں, اور سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کام ہوا ہے. سیاحوں کو کیمپنگ پورٹس وہ بنے ہیں. تو اس سے یہ کہ یہ اچھے اشارے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. بٹگرام میں اچھے اشارے ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اب بٹگرام میں سیاحت کا مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے. لیکن آپ نے الائی کو الگ خانے میں رکھ لیا اور بٹگرام کو الگ خانے میں رکھ لیا. ذرا اس پر بھی بات کریں گے. الائی تک ایک اور سڑک بھی بن رہی ہے, مرکزی جو سڑک ہے. 2 سڑکیں پہلے سے موجود ہیں, ایک اور سڑک بن رہی ہے, اس کا نام کیا ہے, یہ جو سجبیار سے اس طرف ایک سڑک, شارع روشن. تو بہرحال ایک تیسری سڑک بن رہی ہے, کیونکہ الائی تک پہنچنا کافی مشکل ہے, دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں. اب تیسری سڑک جو ہے اگر وہ بن گئی, اور جس طرح کہ عوامی جو سیاسی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے یہ آسان ہوگی, انشاءاللہ اس پر گزرنا مشکل نہیں ہوگا, تو اللہ کرے ایسا ہو. تو اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بھی سیاحت کو بہت فائدہ پہنچے گا الائی میں.
اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال ہے, یہ جو درمیانی روڈ ہے, ایک تو اوپر کنائی والا روڈ ہے, ایک نیچے سجبیار روڈ ہے, اور یہ بیچ میں درمیان میں تیسرا روڈ بن رہا ہے. تو میرا بھی یہ سوال ہے, اور مختلف سوشل میڈیا پہ جو ہمارے یوزر ہے, ویورز ہے, وہ بھی یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ جو فنڈ خرچ ہو رہا ہے یہ درمیانی روڈ پہ, تیسرے روڈ پہ, اگر یہ والا فنڈ یہ سجبیار روڈ پہ یا پہلے والے کنائی روڈ پہ خرچ کیا جاتا تو آج یہ روڈ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا, اور وہاں پہ ٹریفک کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو جاتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ تیسرا روڈ ہونا چاہیے, یا اس کا فنڈ جو ہے وہ دوسرے روڈ پہ استعمال ہونا چاہیے؟ وہ جو سب سے پرانی سڑک ہے اس کو تو اگر بہت بہتر بھی کیا جائے تو میرا خیال ہے بہت لمبی ہے. جی یہی بات ہے, وہ بات تو چھوڑ دیں. اب باقی دو سڑکوں کی بات ہے, ایک سچبیار والی سڑک ہے اور ایک یہ جو نئی سڑک ہے. ان دونوں میں یہ بات واقعی ذرا کھٹکتی ہے کہ اگر تیسری سڑک بنانے کی بجائے اگر اس دوسری سڑک پر کام کیا گیا ہوتا, اس کو بہتر بنایا گیا ہوتا تو بہت بچت ہو سکتی تھی. ایک خیال ہے لوگوں کا, میں بھی یہی سوچتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچتے ہوں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سڑک میں جو موڑ دیے گئے ہیں وہ انتہائی غیر جو انجینئرڈ مطلب نہیں ہے, مطلب انجینئر کی نظر سے وہ غلط ہیں, ان سے بڑی گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے. اگر آپ دور سے دیکھیں تو بالکل وہ زپ کی طرف وہ سڑک نظر آتی ہے. بندے ہیں زبیر خان, وہ کہتے ہیں کہ اس سڑک کو ہم بہت پیچیدہ اور مشکل موڑوں سے بچا رہے ہیں, کوشش کریں, چڑھائیاں کم کر رہے ہیں, موڑوں کوشش کرتے ہیں کہ موڑ کم آ جائیں, چڑھائی جو ہے وہ کم آ جائے. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن اگر آپ نے دیکھا وہ بنوناڑ پاس سے نیچے ذرا, وہاں پر کچھ بہت الجھن نظر آ رہی ہے, اور اگر اس الجھن میں وہ سڑک مطلب کیسے وہ بنائیں گے, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں, جہاں تک میرے وہ سورس کے مطابق ہے کہ وہاں پہ انہوں نے سٹے لیا ہوا تھا, جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اس پہ سٹے لیا تھا, اسی وجہ سے وہ ابھی تک کنیکٹ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں اوپر سے جو ندی آ رہی ہے نالا سا, وہاں تک اس سائڈ سے بھی گئے اور اس سائڈ سے بھی, تو کنیکٹ نہیں ہے. کنیکٹ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے سٹے لیا ہوا تھا. جی, وہ سٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ مقامی لوگوں کا مسئلہ, سٹے پر بھی بات کرتے ہیں. میں وہ سڑک کی بات کرتا ہوں کہ اگر وہاں سڑک بن بھی گئی تو کس طرح کی سڑک ہوگی, بہت خطرناک, بہت مشکل ہوگی. اس جگہ سے سڑک کو بچانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہاں پر کچھ غلطی ہو رہی ہے انجینئر سے, اور اگر اس جگہ میں یہ موڑ آ گئے تو وہی پیچیدگی تیسری سڑک میں بھی آئے گی, اور اگر آ گئی تو میرا خیال ہے تیسری سڑک کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر نہیں آ گئی تو ٹھیک ہے. یہاں پہ سر جہاں پہ یہ روڈ روکا ہوا ہے اوپر سائڈ سے, یہ بنوناڑ کنڈو سائڈ سے جہاں پہ نیچے روڈ روکا ہوا ہے, وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ مٹی جو ہے وہ بھی کچا سا ہے, ایک ہی بارش میں وہ سارا جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو دوبارہ کل جو ہے اگر اس طرح بارش ہو جائے تو دوبارہ روڈ کو بنائیں گے پھر اس طرح, تو یہی جگہ جو ہے یہی اسپیسیفک جگہ ہے, یہ بہت خطرناک ہے. ہاں, لینڈ سلائڈنگ آپ کی مراد ہے لینڈ سلائڈنگ, وہ تو ہوگی, وہ 2-3 سال تک ہوتی رہتی ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے. اس کا پھر حل نکل آ جاتا ہے. قدرت کا ایک نظام ہے, جب کچی جگہیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بارشیں ہوتی ہیں وہ بہہ جاتی ہیں, پھر جگہ پکی ہو جاتی ہیں قدرتی طور پر. کیونکہ پہاڑیاں کاٹتے ہیں, اس میں سڑک بناتے ہیں, تو کچھ تو ہوگا, کچھ لینڈ سلائڈنگ ہوگی, جو کچی زمین ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے, وہ تو ہوتا ہے. لیکن 2-3 سالوں میں قدرتی ایک عمل ہے, اس کے مطابق وہ پھر وہ سڑک ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر جو بظاہر موڑ نظر آ رہے ہیں, جو چڑھائیاں نظر آ رہی ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر دوسری سڑک کی پیچیدگیاں اگر تیسری سڑک میں نہ نکل سکیں تو پھر یہ پیسے کا ضیاع ہوگا. جی بالکل. اور اگر تیسری سڑک آلائی کے لیے اچھی ثابت ہوگی تو پھر اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ہاں,
جی تو بٹگرام میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف ٹورزم اسپاٹس ہے وہ ابھی تک جو ہے صرف فیس بک سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. عملی طور پر پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب تو ایک اچھی خبر آ گئی ہے کہ یہ اوپر جو ہے وہ مچے سر وہاں تک سڑک بن رہی ہے. اللہ کرے کہ بن جائے. یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے, اور وہاں تک سڑک بنا رہے ہیں. ترن کے راستے, پیراڑی کے راستے وہاں تک سڑک پہنچا رہے ہیں. میں پہلے بھی کہتا تھا اور 4-5 سالوں سے میں لگا ہوا ہوں کہ اگر آپ کو بٹگرام میں حقیقی معنوں میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو بلیجا میدان تک سڑک پہنچانی ہوگی. تحصیل بٹگرام کی بات اب کریں گے کیونکہ الائی پر بات ہو چکی. تحصیل بٹگرام کی بات کروں. تحصیل بٹگرام میں بلیجا میدان سے خوبصورت کھلی اور خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں ہے. چیل بھی ہے. ایک اور میدان ہے, وہاں تک میں پہنچا تھا, آپ نہیں تھے بدقسمتی سے میرے ساتھ اس ٹور میں. ڈوگا میدان کافی خوبصورت ہے. ہاں, یہ بلیجا میدان سے پیدل میرا خیال ہے کوئی 2-3 گھنٹے کی مسافت پر ہے, اور راستہ بھی ہموار ہے, اتنا مطلب وہ پیچیدہ بھی نہیں ہے. اگر ان 2 میدانوں تک سڑک پہنچ گئی تو بٹگرام میں سیاحت کے حوالے سے بہت کشش پیدا ہو جائے گی. ادروائز اب بٹگرام میں نیچے بازاروں میں کیا دکھائیں گے لوگوں کو. تو اگر بٹگرام میں آپ کو سیاحت کو ڈیولپ کرنا ہے تو یہاں آپ کو بلیجا میدان تک سڑک پہنچانی ہے, ڈوگا میدان تک سڑک پہنچائیں, چیلغر تک پہنچائیں, شبورہ, ایون یہ شبورہ جو بالکل تحصیل بٹگرام کے سنٹر میں ہے, اس پر اگر ریسٹ ہاؤسز, گیسٹ ہاؤسز بن جائیں, سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ سہولتیں ہو جائیں تو اس سے خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں, کیونکہ یہ اتنا بلند بھی نہیں ہے, آپ پیدل بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر پیدل ٹریک اگر بنایا جائے, اوپر پیدل ٹریک اگر بنانا چاہیں پیدل بھی پہنچ سکتے ہیں. اوپر ٹاپ سے سر آپ اس سائڈ پہ یہ چپرگرام پاگوڑا اس سائڈ کا نظارہ کر سکتے ہیں, اس سائڈ سے جو ہے بٹگرام بازار اور یہ مضافاتی علاقے, اور اس سائڈ سے کزابانڈا اور پھر اسپیشلی سی پیک کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں. تو ایک وقت میں آپ مطلب تینوں سائڈ کا نظارہ کر سکتے ہیں. بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شبورہ ٹاپ جو ہے وہ بہت نزدیک بھی ہے, اتنا بلند نہیں ہے, وہاں تک پیدل بھی پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر سڑک پہنچا دی گئی تو پھر تو نارضا موڑ سے وہاں تک 10 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہوگا, اور اگر اس طرف کزابانڈا کی طرف سے بنا دی گئی تو بھی میرا خیال ہے 10-20 منٹ کا راستہ ہوگا. لیکن جگہ بڑی خوبصورت ہے. سر اوپر ٹاور تک تو روڈ بنا ہوا ہے, میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو 2 کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ بنے. نہیں, ٹاور تک تو نہیں, یہ تو شبورہ تک ہے. یہ سڑک جو آپ ٹاور تک کہہ رہے ہیں ٹی وی بوسٹر تک, یہ ٹی وی بوسٹر تک نہیں ہے, یہ شبورہ تک ہے. تو پھر اس کو مزید اس کو بہتر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ بہت مطلب یہ کہ ولنگ نہیں ہے. آپ کے بٹگرام کے عوام, آپ کی بٹگرام کی لیڈرشپ ولنگ نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ وہ بٹگرام میں ٹورزم کو ہائی لائٹ کریں یا ٹورزم کو سپورٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو. سب سے پہلے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک علاقہ یا علاقے کے لوگ یا علاقے کی لیڈرشپ ایک چیز کے لیے ولنگ ہے یا نہیں ہے. تو ابھی ہم نے اس حوالے سے سوچا نہیں ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹورزم میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. میں ایک منٹ میں ذرا اس بات کی وضاحت کرتا چلوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ابھی مچیسر تک جو سڑک بن رہی ہے اس کو میں ایک اچھا نیک شگون سمجھتا ہوں بٹگرام کے لیے. ہو سکتا ہے اس سے شبورہ کی طرف بھی دھیان چلا جائے, بلیجا میدان ہو, چیلغر ہو, ڈوگا میدان ہو, انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ ویلنگ نہیں ہے, تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اس میں ٹورزم کو فروغ دینے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں؟ تو اب تک تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا. ہم قصوروار کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہم سیر کے لیے جاتے ہیں, کتنے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. اب کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ
دلچسپی ہوتی ہے نا. لیکن یہاں جو ٹورزم کی بات ہم کر رہے ہیں وہ اپنی نہیں کر رہے. ہم ٹورزم کو فروغ دینے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس سے باہر سے پیسہ آئے گا. لوگ آئیں گے بٹگرام, یہاں پر ہوٹل بنیں گے, یہاں پر سیاحوں کی سہولت کے لیے مختلف چیزیں بنیں گی, ٹھیک ہے, تو باہر سے پیسہ آئے گا. علاقے کی معاشی ترقی جو ہے اس میں معاشی ترقی ہوگی. جی وہ تو میں سمجھ گیا. یہ تب ممکن ہوگا جب سڑک, یہ تب ممکن ہوگا, یہ سیاح, یہ باہر سے پیسے اور یہ ہوٹل, رہائش, یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب یہاں تک روڈ پہنچائیں گے. تو روڈ بیسک جو وہ مین ایشو ہے وہ ابھی تک روڈ نہیں بنائے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ روڈ بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے, وہ صرف پیسے کمانے میں انٹرسٹ ہے. بہرحال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون کس چیز میں انٹرسٹ ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ سیاحت ایک مقامی مسئلہ بھی نہیں ہے اتنا, یہ پورے صوبے یا پورے ملک کا مسئلہ بھی ہے. آپ کی ریاستی سطح پر سر دیکھیں نا, ہمارے کاغان جو ہے پہلے آپ تو بھی گئے, وہاں پہ پہلے روڈ بہت کچا تھا, لوگ 8-8, 6-6, 10-10 گھنٹے پیدل جا کے, اور وہاں ٹریفک. ابھی کالام تک جو ہے وہ روڈ بن گیا ہے, کالام تک, سوات کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بالکل بلیک ٹاپنگ روڈ وہاں پہ بن گیا. ابھی نیچے مینگورا سے آپ اوپر میرے خیال میں 45-1 گھنٹے تک جو ہے وہ ایزیلی آپ پہنچ سکتے ہیں. تو اتنا وہ لوگ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ہے. اور ہمارے ہاں سے یہاں جو ہے وہ کچا روڈ بھی نہیں ہے. اور مین روڈز کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اس سے بھی کنڈرات کی شکل میں وہ ہم کو دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو قیادت کا مسئلہ ہے کہ وہ ویلنگ نہیں ہے سیاحت میں, تو وہ ملکی سطح سے لے کر مقامی سطح تک ہے. جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملکی سطح پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے لیکن ہمارے مقامی نمائندے جو ہیں وہ غفلت کر رہے ہیں, یا صوبائی سطح پر ٹورزم میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور مقامی نمائندے جو ہیں وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. یہ غفلت, یہ لاپرواہی ملکی سطح سے لے کر مقامی سطح تک ہے, مقامی سطح سے لے کر ملکی سطح تک ہے. سیاحت کو صنعت دینے کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدارہ اس چیز کو, اس قدرتی عطیے سے فائدہ اٹھا. ہر ملک, ہر علاقہ اپنی ایک معاشی ایک جو طاقت ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اگر عرب ممالک کے پاس تیل ہیں وہ تیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر پنجاب کے پاس زراعت ہے, اب دیکھیے پاکستان میں اکثر و بیشتر اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ پنجاب میں, اشیاء خرد آپ کہہ سکتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں وہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہیں. کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ زراعت ہے. تو پنجاب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن پنجاب میں سیاحت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک لامتناہی میدان ہے, کہیں پہاڑ تو کیا پہاڑی نہیں, اور اگر ہوں بھی چھوٹی موٹی پہاڑیاں تو نظر سے عراب نہیں ہوتی ہے, تسکین نہیں پاتی ہے اس سے. تو پنجاب نے اپنی جو زراعت ہے, جو پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس سے فائدہ اٹھایا. اب پختونخوا کی جو معیشت میں بنیادی چیز, جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ سیاحت نظر آ رہی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی کے وسائل ہیں, بہت زیادہ وسائل ہیں. ہم پاکستان کو, خیبر پختونخوا پاکستان کو 70% پانی دے رہا ہے. خیبر پختونخوا میں ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے مختلف چھوٹے بڑے دریاؤں پر. یہ ہماری معیشت ہے. ہمارے پاس کھلے ڈھلے میدان نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں ہمیں پانی دیا, اس کے مقابلے میں ہمیں جنگل دیے, اس کے مقابلے میں ہمیں خوبصورت وادیاں دی سیاحت کے حوالے سے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں. تو ویژنری لیڈرز ہیں کہاں؟ آپ سیاست کی بات کرتے ہیں. یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, مقامی سطح سے لے کر ملکی سطح تک سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہم کسی ایک لیڈر کو برا نہیں کہہ سکتے, پورے سسٹم کو برا کہیں گے. پورا سسٹم غلط ہے. سیاست میں ایسے لوگ آئے ہیں جو ویژنری کم ہیں اور کاروباری زیادہ ہیں. وہ صرف سیاست کو کاروبار سمجھ کر آتے ہیں, ویژن سمجھ کر نہیں آتے.
اب ظاہر ایک کاروباری آدمی سیاست میں آئے گا تو ویژنری طور پر کیا دے گا علاقے کو. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ سیاست میں ویژنری لوگوں کی کمی نہیں ہے, بلکہ نہیں ہے. اچھا سر, میں آپ کو یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں, ایک بریکنگ نیوز بھی ہے کہ ہمارے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے تاج محمد خان ترن صاحب, انہوں نے ایک خوشخبری دی ہے, ایک بریکنگ نیوز دی کہ ہم جو ہے بٹگرام بازار سے اس سائڈ پہ گٹ موڑ کے سائڈ پہ, گٹ موڑ کے مقام پر اور ادھر نارضا موڑ کے مقام پر سیاحوں کے لیے سیٹنگ کا بندوبست کریں گے, اور شاید وہ ہماری سیاحوں کی رہائش کے لیے, مطلب وہاں پہ بیٹھنے کے لیے سیٹنگ کا. تو ایک تو اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ شاید یہ ہماری جو پچھلے انٹرویو تھی اس کا وہ رد عمل ہے کہ انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے اور یہ کام کیا. تو اس فیصلے کو, اس بریکنگ نیوز کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ دیکھیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ بٹگرام کے لیے بیوٹیفیکیشن فنڈ کے نام پر 1 ارب روپے کا فنڈ منظور ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ لگے گا جی, لیکن ایک اڑتی ہوئی خبر یہ بھی سنی تھی کہ غازی کوٹ جنگل میں پارک بننے جا رہا ہے جی. کچھ اڑتی ہوئی خبریں یہ بھی سنی جو آپ نے آج سنائی جی. گٹ موڑ میں ایک اسپاٹ بن رہا ہے, نارضا موڑ میں اسپاٹ بن رہا ہے. جو بھی ہے قوم کے سامنے رکھیں, جی. جو بھی ہے قوم کے سامنے رکھیں. قوم کا پیسہ ہے, قوم کی بہبود پہ لگائیں, قوم کو بتائیں کہ یہ منصوبے ہیں, ان پہ یہ لاگت ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 1 ارب روپے کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ بٹگرام بازار پر رحم کھائیں, کیونکہ بٹگرام بازار میں اللہ نہ کرے بارش ہو. اتنے خوبصورت علاقے میں اگر کہیں موسلادھار بارش ہو جائے تو ندی سے زیادہ پانی بازار میں بہتا ہے, سڑکوں پر بہتا ہے. اگر 1 ارب کا فنڈ بٹگرام بیوٹیفیکیشن فنڈ کے نام پر منظور ہو اور بٹگرام میں صفائی کے نام پر کچھ نظر نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی. پہلے اس چیز کو یقینی بنائے خدا رہا کہ جو پیسے بٹگرام کے لیے آ رہے ہیں وہ بٹگرام پہ لگ جائیں, وہ بٹگرام پر خرچ ہو جائیں, منصوبے بھی نظر آئیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ادھر کچہری تک جو سڑک جاتی ہے, اس کے نیچے وہ نالی تھی, وہ بند ہو گئی, اس میں کہیں سے ملبہ آ گیا, پھنس گیا اور پانی پھر جا نہیں رہا تھا, تو بارش میں باہر سڑک پر نکل آتا تھا. اس بند نالی کو اکھاڑا بجائے اس کو کھولنے کے. سرکار نے اس کے لیے 15 لاکھ روپے کا فنڈ منظور کیا. مجھے تو وہاں 15,000 کا خرچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. بالکل اسی طرح سے 15,000 کا. اگر یہ مجھے 15,000 روپے دے دیتے نا, میں 2 مزدوروں کو پکڑ لیتا دہاڑی دار اور کہتا کہ یہ نالی خالی کرو. سر وہ جو ٹھیکیدار تھا سر, انہوں نے مزدور کو بھی ٹی ایم اے والوں کے میں ذرا اپنی بات ذرا مکمل کرتا ہوں. میں 2 دہاڑی دار مزدوروں کو پکڑتا اور کہتا کہ اس سڑک کے نیچے پانی گزارنے کے لیے جو نالی ہے یا نالا ہے اس میں پلاسٹک پھنس گئی ہے یا ریت پتھر وغیرہ, اس کو نکال باہر لاؤ. تو میرا خیال ہے 2-3 دنوں میں وہ کام میں کر جاتا. اس کے لیے 15 لاکھ کا فنڈ منظور ہوا تھا. کہیں سے اڑتی ہوئی خبر آئی ہے, میرے کانوں میں پہنچی ہے, مجھے بھی اس طرح. اب 15 لاکھ روپے کا اس میں کیا ہے؟ قوم کو چونا لگانا ہے نا. یہ آپ کی ریاست کی حقیقت ہے. مطلب وہ پشتوں میں ہے, وہی والی بات ہے, ہر سڑے فرعون دیکھو لخ کر ورثہ نشتہ. ایک مصرع ہے, جب آپ 10-15 ہزار کی جگہ پر 14-15 لاکھ لگا رہے ہیں, لگا بھی نہیں رہے, کہیں غائب کر رہے ہیں, تو آپ وہاں
بہتری کی کیا امید لگا کہ بیٹھیں گے؟ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس ٹھیکیدار جنہوں نے لیے, جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ پانی کے لیے گاڑی ٹی ایم اے کا استعمال ہوا ہے, مزدور ٹی ایم اے کے استعمال ہوئے, انہوں نے اپنے جانب سے کوئی مزدور وہاں پہ نہیں لے کے آئے, صرف ٹھیکیدار کے پیسے جیب میں سارے پیسے چلے گئے. اس کے آپ کے اندازے کے مطابق کتنا اس پہ خرچ آئے گا؟ 15-20 ہزار 30 ہزار لاکھ تک آئے گا. 1 لاکھ روپے کر لیں 5 لاکھ تو تک کر لیں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, منہ پر کہنے کی بات نہیں, کیا تکلیف ہے؟ چلو 5 لاکھ روپے لگا دیے, 10 لاکھ روپے کہاں گئے؟ بس وہ ٹھیکیدار کی جیب. قوم کے پیسے کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیوٹیفیکیشن کے نام پر اگر 1 ارب روپے نہیں 10 ارب روپے بھی آ جائیں, 50 ارب بھی آ جائیں, مجھے کیا فائدہ؟ اچھا, ایک اور بریکنگ نیوز ہے کہ یہ جو بجلی کا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم نے انڈر گراؤنڈ کرنا ہے, وہ بھی ابھی کینسل ہوئے کیونکہ اس کے پاس اتنے وہ نہیں ہے, اسٹریٹجی وغیرہ نہیں ہے کہ وہ اس کو انڈر گراؤنڈ کر سکے, تو وہ اسی طرح رہیں گے سیم جس طرح آج ہے. تو آپ کے خیال میں یہ پیسے کہاں لگیں گے, کہاں جائیں گے؟ مجھے تو نہیں معلوم. پچھلی مرتبہ بھی میں نے یہی پوچھا تھا کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ 1 ارب روپے کہاں خرچ ہوں گے. اگر یہ منظور ہوئے ہیں تو قوم کو بتایا جائے, لیکن یہاں پر یہ کلچر نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا. بٹاگرام کے ووٹر کے پاس وہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سیاسی نمائندے سے پوچھ سکے, کیونکہ اجتماعیت تو یہاں پر ہے نہیں, اور انفرادی طور پر ووٹر جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مطالبات اس کے ہوتے ہیں, وہ عوامی سیاسی نمائندوں کے پاس جاتے ہیں. انہیں کیا پڑی ہے پارک بنتا ہے نہیں بنتا ہے, بٹاگرام بیوٹیفیکیشن فنڈ میں سیر و سیاحت کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے, یونیورسٹی بنتی ہے یا اجتماعی بہبود کا کوئی کام ہوتا ہے. بٹاگرام کا ووٹر جو ہے وہ انفرادی سطح پر سوچتا ہے, اجتماعی سطح پر نہیں سوچتا. تو کون پوچھے گا؟ اور یہ پیسے اگر اس طرح خرچ ہو گئے, یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی. اب یہ جسول بازار میں جو پل بن رہا ہے, پتہ نہیں یہ کتنے کروڑ کا منصوبہ ہے. صحافی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ بٹاگرام میں یہ جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں اس کے فنڈ کی تحقیق کریں. صحافی کا کام کیا ہوتا ہے بھئی؟ ہمارا تو کام نہیں ہے. صحافی کا کام یہ اس کا کام ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ اس منصوبے کے لیے اتنے فنڈز منظور ہوئے, وہ فنڈ اس منصوبے پہ لگے یا نہیں, اس فنڈ اس منصوبے میں نظر آتے ہیں یا نہیں. جو فنڈز آتے ہیں, جتنے بھی کام ہوتے ہیں, مجھے آج تک بٹاگرام میں ایسا کوئی تحقیقی مواد پڑھنے کو نہیں ملا جس میں یہ پتہ چلایا گیا ہو کہ ہاں بھئی یہ ایک منصوبہ ہے, اس کے لیے اتنی رقم مختص کر دی گئی تھی اور اس میں یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا, وہ رقم اس پر لگی بھی یا نہیں لگی. بعض منصوبے صرف کاغذوں میں موجود ہیں, زمین پر موجود نہیں ہیں. تو یہ صحافیوں کا کام ہے کہ وہ کریں, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی غیر جانبدار نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو بٹاگرام کا پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اور لکھ کر دیتا ہوں آپ کو, 1 ارب روپے کا جو فنڈ, 1 ارب روپے بہت بڑی چیز ہے. بٹاگرام اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے, یہ آ جائے گا, یہ خرچ ہو جائے گا, اور یہی دھول اڑاتا بٹاگرام ہوگا, اور آپ ہوں گے اور میں ہوں گا. پھر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز عوامی بہبود اور فلاح کی آپ کو نظر نہ پہلے آئی ہے نہ آئندہ آئے گی نظر آپ کی. ٹھیک ہے سر جی, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. بہت طویل ہو گئی یہ ویڈیو, میرے خیال میں 1 گھنٹے سے اوپر بھی چلی گئی ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کا, اور انشاءاللہ پھر آئندہ ایک نئے موضوع پہ, ایک نئی ٹاپک پہ پروگرام کریں گے. تب تک اپنے دوست عامر جہان شیرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.